ज़रियाब सारा दिन किसी मीटिंग में नहीं गया था, कोई फाइल नहीं देखी, कोई कॉल रिसीव नहीं की। बस उसकी आंखों में इन कैमरों की आंख बन चुकी थी जो घर के हर गोशे को काबू में रखे हुए थी। सुबह नाश्ता, फिर बर्तन धोना, फिर खामोशी से पूरे घर में चुपचाप घूमना, फर्श पे बैठकर दुआ पढ़ना और फिर जोहर, असर, मगरिब तक हर नमाज। ज़रियाब की नज़रों के सामने वो दिन जैसे एक मदम फिल्म की तरह चलता रहा। हर लम्हा वो ये सोचता रहा कि अब वो ज़रीन का सामना कैसे करेगा। क्यों दिल में वही खौफ था कि अगर ज़रीन ने इसकी आंखों में वो तलब देखी जिसे वो खुद भी छुपाने से कासिर था, तो शायद वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। रात के 9 बज रहे थे, बाहर सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। ज़रियाब अभी भी लैपटॉप पर झुका बैठा था। एक हाथ में सिगरेट जल रहा था जिसकी राख मुसलसल गिर रही थी, और दूसरी तरफ स्क्रीन पर जरमीन की तस्वीर जमी हुई थी जब उसने इशा की नमाज मुकम्मल की और जायनमाज तय करके एक तरफ रखी और वहीं सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर ली और उसके लब जिक्र से तर होने लगे। अचानक एक छोटा सा नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, मोशन डिटेक्टेड, गेट कैमरा 2। ज़रियाब ने फौरन कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर 2 अजनबी मर्द दिखाई दिए, दोनों काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क और एक के हाथ में बैग था। वो दीवार के साए में छुपते हुए गेट के अंदर दाखिल हो रहे थे। ज़रियाब की आंखें लम्हे भर में सुर्ख हो गई थी। दिल एकदम किसी गहरे कुएं में डूबने लगा था। सिगरेट उसके हाथ से नीचे गिर गई, राख का दायरा फर्श पर फैल गया। उसने तेजी से लैपटॉप बंद किया, मगर अगले ही लम्हे मोबाइल निकालकर कैमरा ऐप खोली और तमाम स्कैनर को मोबाइल पर स्ट्रीम कर दिया। उड़ते इसने कोट कंधे पर डाला, दराज से अपना पिस्तौल निकाला और 3 तेज कदमों से दफ्तर की तरफ दरवाजे से निकल गया। दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था, मगर ये खौफ अपने लिए नहीं, ना ही बिजनेस, ना पैसा, ना जिंदगी। बस एक ख्याल, बस एक चेहरा। जरीन गाड़ी की चाबी जैसे हाथ में जलने लगी थी। वो पार्किंग पहुंचा और दरवाजा खोला, तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी के अंदर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, पेशानी पर तनाव की लकीरें और लब जो किसी ना सुनाई देने वाली दुआ को बार बार दोहरा रहे थे। बस तुम महफूज हो, बस तुम ठीक हो। उसकी गाड़ी शहर के अंधेरे रास्तों में तेजी से दौड़ रही थी, मगर उसका दिल वो तो किसी और ही तरफ भाग रहा था, एक बेकसूर और मासूम लड़की की तरफ, जो शायद अब उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि वो सुकून थी जिसे वो हमेशा से ढूंढता आया था, और आज उसे खोने के खौफ ने उसे बेचैन कर दिया था। 2 साए दरवाजे के साथ साथ दबे पांव अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथों में साइलेंसर लगी गन्स थी। पहला साया छत की जानिब से नजर आता, सीलिंग पर लगा सीसीटीवी कैमरा देखकर वो गन करो कैमरे की तरफ मोड़ता, खामोशी से गोली निकली और कैमरे का शीशा एकदम से चकनाचूर हो गया। दूसरा आदमी साथ ही दाएं जाने मुड़ा। दीवार पर लगा दूसरा कैमरा हट, और जैसे 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 वो आगे बढ़ते गए, हर कैमरे का वजूद लम्हा बलम्हा मिटने लगा। कदम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, सिर्फ कैमरों के गिरते शीशे और जलती बंद होती लाइट्स। लाउंज का दरवाजा नीमवा था और एक ने आहिस्ता से दरवाजे को धकेला। कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। सामने सोफे पर एक लड़की सोफा दुपट्टा सर पर लिए बैठी थी, नीलगू आंखें बंद, चेहरे पर नूर और हाथ में डिजिटल तस्बीह। हर गिनती के साथ उसके लब हिलते थे। दोनों अजनबी एक लम्हे को ठटक गए। एक ने दूसरे की तरफ देखा, आबरू के इशारे पर वो पूछा कि ये कौन है। दोनों ने सर झटक दिए कि पता नहीं। पहला आदमी चेहरे पर उलझन लिए आगे बढ़ा, दूसरा बंदा पीछे से लपका। लाउंज के कोने में लगा कैमरा देखा और अगले ही लम्हे कैमरे की आखिरी आंख भी अंधी हो गई। ज़रियाब की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। एक एक कैद करके कैमरे बंद हो रहे थे। उसका दिल धड़क रहा था। अचानक उसे आखिरी कैमरे में 2 आदमी दिखाई दिए जो जरीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। एक लम्हे के लिए ज़रियाब की सांस रुकी, फिर दिल तेज धड़कने लगा। वो साकित हो गया, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। उसकी उंगलियां कांपने लगी, आंखें साकित थी, और अगले ही पल वो आखिरी तस्वीर भी छन गई जब वो दोनों जरीन के सामने खड़े थे। उसकी मासूम इबादत जारी थी। स्क्रीन पर स्याही छा गई। ज़रियाब की आंखों में अंधेरा फैल गया। उसने फोन नीचे रखा, हाथों में कपकपाहट थी और दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। अब वो कुछ भी नहीं देख सकता था, न जान सकता था
کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھیں غم اور غصے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ شاید اس کی دنیا پھر سے اجڑنے والی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں تسبیح کی ٹک ٹک اور اذکار کی مدھم سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ زرین آنکھیں بند کیے دل کی پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے ذکر میں مصروف تھی۔ لیکن وقت کا پہیہ ایک نیا موڑ لے چکا تھا۔ انجان سائے دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھ رہے تھے۔ دیواروں پر لرزتی روشنی اب دب رہی تھی اور خاموشی میں ایک وحشت سرایت کرتی جا رہی تھی۔ دونوں آدمی زرین کے سامنے آ کر رکے۔ کچھ لمحے کے لیے ان کے قدم ساکت ہوئے، جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس نورانی چہرے کو دیکھ کر جیسے ان کے اندر کچھ ڈگمگا گیا ہو۔ مگر پھر ایک نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ زرین ابھی بھی آنکھیں بند کیے اپنے ذکر میں مشغول تھی۔ تبھی وہ پہلا شخص آہستہ سے جھکا اور اس کے قریب ہوا۔ جیسے ہی اس کے سائے نے زرین کی پلکوں کو چھوا، ایک انجان سنسناہٹ نے اس کے وجود کو چیر دیا اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ سامنے ماسک میں چھپے چیڑوں کو دیکھ زرین کی آنکھوں سے خوف کا طوفان پھوٹ پڑا۔ اس کے لبوں سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی، مگر اس چیخ کو فضا میں پھیلنے سے پہلے ہی دوسرے شخص نے چپٹ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زرین نے زور سے ہلنا جلنا، چیخنا چلانا، ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کے نرم وجود میں اتنی طاقت کہاں تھی۔ دو مضبوط بازوؤں نے اسے سختی سے تھام رکھا تھا۔ پہلا شخص غصے سے بولا، اب اس کا کیا کرے؟ دوسرا شخص بولا کہ اگر یہ زریاب کے گھر میں اتنے آرام سے بیٹھی ہے تو یقیناً یہ زریاب کے لیے بہت خاص ہوگی، اسے ہی لے چلتے ہیں۔ مالک بہت خوش ہوگا دیکھ کر۔ دوسرے نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ وہ دونوں جلدی جلدی زرین کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر منہ پر سختی سے جمی ہوئی ہتھیلی اسے خاموش کیے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو خوف کی شدت میں مزید بہنے لگے۔ وہ ہاتھ پیر مارتی رہی، گھسیٹتی رہی، مگر ان دونوں کے سامنے وہ بے بس تھی، کمزور تھی، نازک سی لڑکی تھی جسے وہ درندے شکار بنا چکے تھے۔ لاؤنج کی دہلیز پار کرتے ہوئے تیزی سے راہداری عبور کرنے لگے۔ ایک لمحے کو زرین کی اوڑھنی سر سے کھسک گئی۔ اس کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی۔ اسے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب لے جا رہے تھے۔ گیٹ کے باہر اندھیرے میں کھڑی کالی شیشوں والی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ انہوں نے زرین کو زور سے پچھلی سیٹ پر پھینکا، دروازہ بند کیا اور اگلے لمحے گاڑی ہوا کی طرح وہاں سے نکل گئی۔ اندھیری رات کی سڑکوں پر زریاب کی گاڑی بجلی کی مانند دوڑ رہی تھی۔ اس کا پیر ایک لمحے کے لیے بریک پر نہیں آیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ سے ٹائروں کی چیخیں سڑک پر نقش چھوڑتی جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کسی جنگ کا نکارہ بنی ہوئی تھی، اور آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، زرین کی نیلی آنکھیں اور جھلملاتے دوپٹے میں لپٹا وہ معصوم چہرہ۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ کے سامنے رکی تو سامنے کا منظر اس کے دل پر چوٹ بن کے لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور دیوانوں کی طرح اندر کی جانب دوڑا۔ اس کی دل کی دھڑکن اب تیز نہیں بلکہ لرزتی ہوئی تھی، جیسے کسی بڑے نقصان کی پیش گوئی کر رہی ہو۔ زریاب چیختا ہوا زرین زرین کہتا ہوا ایک ایک کمرے کی جانب بھاگا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہر کمرہ خالی، ہر راہداری سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اوپر کی منزل پر پہنچتے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور پھر آخری بار زور سے چلائے، زرین کہاں ہو تم؟ مگر فضا میں صرف اس کی آواز کی باشکست گونجی اور پھر وہ آواز بھی دم توڑ گئی۔ زریاب کا وجود جیسے اب وزن بن چکا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں کے کونے میں گر کر بیٹھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لرز رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی روک ٹوک بہ رہے تھے۔ اس کی پوری زندگی جیسے ایک ہی لمحے میں لٹ چکی تھی۔ اس کے سامنے وہ منظر آیا جب وہ زرین کو اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ وہ کتنی خوف زدہ تھی، مگر پھر بھی باوقار کھڑی تھی۔ اس نے کیسے اسے جھٹک دیا تھا؟ پھر اس کے کانوں میں وہ آواز گونجی، تمہیں اگر مجھے چھونا ہے تو نکاح کرو مجھ سے، ورنہ مجھے چھوڑ دو۔ اصل میں وہ بات زریاب کو نشتر بن کر چبھی تھی، مگر اس نے اس وقت اس پر ہنسی اڑا دی تھی۔ اب اسے وہ ہر منظر یاد آ رہا تھا، جسے اس کی آنکھیں نمی، اس کا وضو کرنا، اس کی جھکی نظریں، اس کے اللہ کے حضور سجدے میں گرنا، اس کی ہر ایک دعا، اس کی ہر ایک خاموشی جو زریاب کو کبھی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ زریاب زور سے چیخا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، میں تمہیں نہیں بچا سکا زرین۔
پھر اچانک جیسے بجلی سی اس کے ذہن میں کھولی، وہ اٹھا اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے گھر کے بیرونی حصے میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا تھا جو کہ کسی کی نظر میں نہیں آتا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کیمرے کی فیڈ کھولی اور لمحے بھر میں اس اسکرین پر منظر ابھر آیا۔ زرین کو دو سائے بازوں سے گھسیٹتے ہوئے گیٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے ان میں سے ایک کا ماسک پھسل کر نیچے گر گیا اور زریاب کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے اس چہرے کو پہچان لیا۔ وہ سلطان قریشی کا آدمی تھا، اسی دشمن کا آدمی جو بھی کچھ دن پہلے ہی جیل سے رہا ہو رہا تھا۔ زریاب کی آنکھوں میں قہر تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کا جسم اب فولاد بن چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ اندھیری سڑک میں کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بڑی آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ دو بندے جلدی سے نیچے اترے اور رقبی دروازہ کھول کر زرین کو باہر کھینچنے لگے۔ اس کا دوپٹہ کھسک گیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی تو سامنے عالی شان بنگلہ کھڑا تھا۔ ہر کھڑکی سے تیز روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی، جیسے گھر کی دیواریں آنکھیں بند کر اسے گھور رہی ہوں۔ اس کے قدم بوجھل تھے، آنکھوں میں وہی انجان خوف تیر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسی سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب لے گئے، جہاں اونچے سنہری پردے جھول رہے تھے۔ سنگے مرمر کی میزیں اور ریشمی صوفے بے حس شان و شوکت کی علامت تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری سا دروازہ کھلا اور سلطان قریشی اندر آیا، جس کو اس کے وہی دو آدمی پہلے کال پر ساری معلومات فراہم کر چکے تھے۔ وہ کہکا لگاتا ہوا قدم قدم چلتا، اس کی نظر زرین پر جم گئی اور وہ لمحے بھر کو رک سا گیا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس نے زریاب کے دل میں تمنا کی جگہ لی تھی۔ اس کی ہونٹ طنزیہ مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ نکالو اس کے چہرے سے دوپٹہ، دیکھو تو صحیح کون ہے جس کو زریاب شہریار ملک نے چھپا کے رکھا ہے۔ زرین نے سر جھکا لیا، مگر اس کے باوجود پھر سے جگڑ لیے گئے تھے اور دوپٹہ اس کے چہرے سے کھینچ کر اتارا گیا تھا۔ وہ شخص چند قدم آگے بڑھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر سلطان قریشی کے چہرے پر حیرانی ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس نے حیوانوں جیسا کہکا لگاتے اپنے بندوں سے کہا کہ تم دونوں نے آج مجھے خوش کر دیا۔ بڑے ہی عقل مندانہ سوچ تھی اسے سونے کی چڑیا کو اٹھا کر لانا، اس سے تو میرے پرانے حساب باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زرین کے چہرے پر جھکا، تمہارے لیے نازو بیوی نے مجھے ذلیل کر کے کوٹے سے نکالا تھا، اب وہی لڑکی اس زریاب کے بستر پر بکی ہے، کتنے کا سودا ہوا؟ ہاں، اس نے آنکھ پارتے ہوئے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس کے الفاظ تیز چاقو کی طرح زرین کے دل میں گھرے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ اترے۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر اگلی پل جسے اندر کوئی شعلہ بھڑکا ہو، ایک زوردار چانٹا اس شخص کے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس شخص کی آنکھیں پھیل گئی، وہ چند لمحے سن ہو کر زرین کو گھولتا رہا، پھر گر جا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ تم نے؟ اس کا ہاتھ زرین کے بازو پر پڑا اور اگلے لمحے اسے کھینچتا وہاں سے لے گیا۔ وہ چیختی رہی، چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی گرفت کسی شکنجے کی طرح تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک تاریک کمرے تک پہنچا اور دروازہ دراک سے کھولتے ہوئے بند کر دیا۔ اب وہاں وہ چیختی رہی، روتی رہی، مگر نکل نہیں سکتی تھی۔ آج کی رات تمہیں جہنم کا ہر در کھول کے دکھاؤں گا، باہر نکلتے وہ کہکا لگاتا ہوا بولا تھا۔ یہ تو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے، زریاب کی محبوبہ بھی ہاتھ آ گئی اور انتقام کا موقع بھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زریاب نے اس کے بندے کو چہرے کو کیمرے سے پہچان لیا ہے اور اب قہر آنے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، مگر شہر کے اس کوشے میں جیسے سناٹا بھی دم سادے بیٹھا تھا۔ اونچے درختوں کے سائے سڑک پر جھکے تھے اور فضا میں ایک انکہی لرزش تھی۔ زریاب شہریار ملک کی گاڑی کے پہیے جیسے آگ اگل رہے تھے۔ سڑک پر اس کی گاڑی کی رفتار روشنی سے آگے نکل گئی تھی۔ بائیں اسٹرنگ پر مضبوطی سے جگڑے تھے، مگر آنکھوں میں وحشت کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جو برسوں کے ضبط کو پگھلا چکی تھی۔ دروازے سے پہلے گاڑی بریک کی آواز کے بغیر رکی اور اگلے لمحے زریاب باہر نکلا۔ اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین پر اب بھی اس آخری کیمرے کی جھلک تھی جہاں وہ دونوں آدمی زرین کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، جیسے ہر سانس میں آگ بڑی ہو۔ محل نما بنگلے کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زریاب خود یہاں آن دھمکے گا، مگر وہ آیا تھا، ایک آندھی بن کر، ایک قہر بن کر، ایک ایسا عاشق جس کی محبت چھیننے کی کوشش کی گئی تھی۔ دروازے پہ اس کا قدم دراک سے پڑا۔ دریاب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ لات مار کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔
गूंज पैदा हुई मगर वो रुका नहीं। उसके कदम कदम लड़ता हुआ आग उगलता जा रहा था। हर राहदारी से गुजरते हुए पुकार रहा था, जरीन, जरीन कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में एक टूटा हुआ लहजा था, जैसे कोई बच्चे को आवाज दे रहा हो, जैसे किसी का सब कुछ वो एक नाम बन चुका था। सामने एक आदमी नजर आया, जिसे देखते जरा आपने गिरेबान से पकड़ लिया। कहाँ है वो लड़की जो तुम लोग लेकर आए हो? बताओ। वो खादिम काम क्या? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। साहिब ऊपर वाले कमरे में है। जरा आपने उसे धक्का दिया और सीढ़ियां दो दो करके फैलांगने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें बोझल हो रही थी। दिल किसी अनजाने खौफ में धड़क रहा था, जैसे हर लम्हा कह रहा हो कि देर हो चुकी है। ऊपर पहुंचते उसे एक दरवाजा बंद नजर आया। लम्हे भर को न रुका और लात मारी, दरवाजा तराक से खुला। अंदर जरीन कोने में सहम कर बैठी थी। उसके दुपट्टे का एक कोना फटा था और आंखों पर आंसू सुर्ख थी। चेहरे पर खौफ था। आप जैसे वहीं रुक गया। एक लम्हे को आंखें नम हो गई। उसके कदम जमीन से चिपक गए। जरीन ने आंखें उठाई। उसकी नजर जरिया पर पड़ी, मगर वो एकदम खड़ी हो सकी, जिसे समझने में वक्त लग गया हो, वो ख्वाब या हकीकत। फिर अगले लम्हे जरिया भाग कर उसके पास आया, जमीन पर बैठा, उसके हाथ थाम लिए। मैं आ गया हूँ जरीन, मैं आ गया हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। जरीन ने एक लम्हा उसे देखा और फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आंखें नम थी मगर होंठों पर होंठ बीजे हुए थे। वो उठकर पीछे हट गई। सरियाब की आंखें इस हरकत पर नम से सुर्ख हो गई। उठा, मैंने अपनी जान पर खिलकर तुम्हें बचाया जरीन। आज दरवाजा तोड़कर तुम तक पहुंचा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जरीन ने नम आंखों से उसे देखा, मगर लबों से वही खामोशी थी जिसे दर्द बोलने से डर रहा हो। इतने में बाहर से सुल्तान कुरैशी के आदमी की आवाज सुनाई थी। जरियाब ने पलट कर देखा और फिर एक लम्हे में उसका चेहरा खूनख्वार शेर जैसा हो गया। वो मुड़ा और बाहर की जानिब लपका। सामने सुल्तान कुरैशी खड़ा था। जरियाब को सीढ़ियां उतरते देख सुल्तान कुरैशी ने एक कहका लगा कहा, देखो भाई, सरियाब शहरयार मलिक एक तवाइफ के इश्क में इतना पागल हो गया कि खुद ही मौत के मुंह में आ गया। साथ उसके आदमियों का कहका फजा में गुंजा। जरीन के लिए तवाइफ का लफ्ज जरियाब के कानों में सीसा बनकर उतरा था। वो सीढ़ियां उतरते फैलांगते दहाड़ा। सुल्तान कुरैशी, और साथ इसने रिवॉल्वर निकाला, जिस पर पहले ना सुल्तान कुरैशी की और ना ही उसके बंदों की नजर पड़ी थी। तभी उसके रिवॉल्वर से एक के बाद देकर 2 गोलियां निकली और सुल्तान कुरैशी के साथ खड़े उस बंदे जमीन बोस हो गए। ना वो और ना ही सुल्तान कुरैशी इस हमले के लिए तैयार थे। अगले लम्हे सुल्तान कुरैशी का गिरेबान उसके हाथ में था। तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी की और आज तुमसे मेरी जिंदगी की वाहिद कीमती चीज मुझसे छीनने जा रहे थे। तुम शायद भूल गए हो कि मैं अब वो 12 साल का मासूम बच्चा नहीं हूँ जो चुपचाप सब सह लेगा। सरियाब का लहजा सुल्तान कुरैशी पर कहर बनकर बरस रहा था। उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जरियाब को उसका जरीन के लिए कहा हुआ तवाइफ का लफ्ज याद आया और अगली नमस ने गोली सुल्तान कुरैशी के सीने से आर पार कर दी। और रात गहरी हो चुकी थी, मगर जरियाब शहरयार के लिए रात खत्म ना होने का नाम ले रही थी। मुजरिम अपने इंजाम को पहुंच चुका था, मगर एक शख्स जिसके अंदर का मुजरिम अभी भी बेजान था, वो अब भी आजाद था। जरियाब खामोशी से जरीन के पास आया और जरीन बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी का हर झटका जरीन को अंदर से तोड़ रहा था। वो साकित बैठी थी, मगर उसके चेहरे की सर्दी, उसकी खामोशी, उसके लड़ते वजूद से सब कुछ साफ झलक रहा था। घर आते ही जरीन ने बगैर एक लम्हा जाए के गाड़ी का दरवाजा खोला और भागती हुई अंदर दाखिल हो गई। फिसलती सांसों और बीतते कदमों के साथ वो अपने कमरे तक पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ गई और उसके साथ लगाकर नीचे बैठ गई। और उसके लब कपकपा रहे थे। चेहरे पर वही भीगी नमी और आंखों से झलकती बेबसी की एक दास्तान थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे और लबों पर सिर्फ एक आह थी जो बंद कमरे में सिसकियों की सूरत खूंजने लगी। दरवाजे के उस पार जरियाब था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और दरवाजे के साथ टेक लगाकर वहीं बैठ गया। वो जानता था कि अंदर बैठी वो लड़की अपनी सिसकियों में भी खुदा को पुकार रही होगी। लेकिन जो बात जरीन नहीं जानती थी वो ये थी कि दरवाजे के उस पार एक ऐसा मर्द बैठा है जो खुद से हार चुका है, जो अपनी जीत को भी हार मान रहा है। जरियाब के रब खामोश थे, मगर आंखें बोल रही थी। अपनी उंगलियों की पूरों से आंसू पूछने की कोशिश करता,
مگر پلکیں مسلسل بیتتی جا رہی تھی. اندر سے سسکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی. زریاب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے ان آوازوں کو سن کر دل کا شور کم ہو جائے گا. پھر بہت دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، بالکل خاموش، ساکت. نہ کوئی دستک، نہ کوئی لفظ بولا. بس دل میں ایک فیصلہ لے چکا تھا، اور اسی لمحے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے زریاب شہریار نے زرین سے نکاح کا فیصلہ کیا. ہاں، نکاح. وہ زرین سے نکاح کرے گا. اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے بہتر ہے، بلکہ اس لیے نہیں کہ اس کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس لڑکی کی خاموشی میں، اس کی دعا میں، اس کی لرزتی پلکوں میں، اس کی چپ چاپ سسکیوں میں اپنا رب دیکھ چکا ہے. زریاب کی آنکھوں سے بہتا آنسو زرین کی سسکیوں اور میں جذب ہو چکا تھا، اور تقدیر کے کرتاس پر ایک نیا باب لکھا جا چکا تھا. صبح کے روشنی میں آہستہ آہستہ زرین کے کمرے کو چومنا شروع کیا. رات کی تھکن، آنسو کی نمی آنکھوں میں اب بھی باقی تھی، مگر نیند اس کی پلکوں پر نہ تھی. صرف ایک بے چینی تھی جو سانسوں میں اٹک گئی تھی. دروازے کی دوسری جانب زریاب اب بھی وہیں بیٹھا تھا. پوری رات یوں ہی کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے رہا. صبح کی ٹھنڈی ہوا جب اس کی جھکی ہوئی پیشانی سے ٹکرائی، تب جا کر اس نے آنکھیں کھولی. وہ آہستہ سے اٹھا اور چہرے پر ایک تھکن زدہ خاموشی تھی، مگر نگاہوں میں کچھ اور بھی تھا، ایک فیصلہ، ایک یقین. اس نے ہلکی سی دستک دی. زرین جو ابھی تک نیند اور خوف کے بیچ لٹکی ہوئی تھی، وہ چونک گئی. دھڑکن ایک پل کو رکی، پھر تیز ہو گئی. زریاب کی آواز ہلکی، تھکی تھکی سی، مگر دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی. زرین، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. زرین نے سنا مگر خاموش رہی. زریاب نے ایک پل کو رک کر پھر کہا، میں اندر نہیں آ رہا، نہ ہی تم سے کچھ مانگنے آیا ہے. بس اتنا کہنا ہے کہ اب میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں سکتا. تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دروازے کے اس پار زرین کی سانسیں جیسے رک گئی تھی. اسے یقین نہ آیا. نکاح؟ کیا واقعی؟ کیا وہ مرد جس نے اسے خریدا، جو کل تک خاموشی سے اسے چھونے کا خواہش مند تھا، وہ آج اس کی عزت کی بات کر رہا تھا؟ ایک پل کو اس کے دل میں اس رات کی اذیت گونجی، اور اس نے لب کھینچ لے. دروازے سے ٹیک لگائے وہ اب خاموش تھا. اس کی پیشانی در پر جھکی ہوئی تھی، اور دل کے اندر ایک عجب سی تڑپ مچلی ہوئی تھی. وہ چاہتا تو سب کچھ زور سے کہہ سکتا تھا، مگر شاید اب اس کی آواز بھی بھیگ چکی تھی. اندر کمرے میں زرین کا ہاتھ کانپ رہا تھا. وہ دروازے کے ہینڈل کو تھامے ہوئے کھڑی تھی، جیسے بس ایک لمحہ باقی ہو جو سب کچھ بدل سکتا ہو. نکاح کا لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی. دروازے کی دوسری طرف زریاب اب بھی وہی تھا، خاموشی جیسے سانسیں بھی دھیرے دھیرے لے رہا ہو. اس نے آہستہ سے کہا، تم چاہو تو میری بات کا یقین مت کرنا، مگر جو تمہارے چہرے پر دکھا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں زرین، اپنے خوف سے، اپنی تنہائی سے، اور خود مجھ سے بھی. زرین نے لبوں پر ہاتھ رکھا. آنکھوں سے بہتا نمکین پانی اس کے گالوں کو گیلا کر رہا تھا. زریاب نے سر اٹھایا اور کہا، میں کل صبح قاضی کو بلاؤں گا. اگر تم نے ہاں کی تو تم میرے نکاح میں آؤ گی، اپنی مرضی سے. اگر انکار کیا تو میں خود تمہیں کسی ایسے مقام پر چھوڑاؤں گا جہاں تم اپنی مرضی سے جی سکو. یہ وعدہ ہے میرا. بس اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازے کو آخری بار دیکھا، جسے وہ دعا مانگ رہا کہ اندر سے کوئی صدا آئے، مگر اندر خاموشی تھی. وہ آہستہ سے پلٹا اور قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی. کمرے میں زرین اب بھی دروازے سے لگی بیٹھی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک مختلف سا عکس تھا. خوف نہیں تھا، یہ حیرت نہیں تھی، یہ ایک امید تھی. نہ جانے کب سے دل کے کسی ویران کونے میں دفن تھی، اور آج وہ چپکے سے سانس لینے لگی تھی. اندھیری رات کا سناٹا ہر شے کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے تھا. آسمان پر کہیں کہیں ہلکی سی چاندنی جو زمین کے دل پر پڑے اندھیروں کو چھونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. کمرے کی نرم سی روشنی میں زرین فرش پر بچھی جائے نماز پر بیٹھی تھی. ہاتھ بلند تھے، لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. یا اللہ، میری عقل کو سچ دکھانے کی توفیق دے، میرے دل کو سکون عطا کر، اور میری روح کو وہ روشنی دے جو تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ عطا کرے. یا رب، تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو جانتا ہے کہ کس لمحے میں نے کیا سوچا، کیا محسوس کیا. اور آج مجھے پھر ایک فیصلہ کرنا ہے جو شاید میری پوری زندگی بدل دے. یا اس انسان کے بارے میں سوچ رہی ہوں جسے تو نے میرے راستے میں لا کھڑا کیا ہے. یا اللہ، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کو اس کی طرف مائل کر دے. اگر وہ میرے لیے فتنہ ہے تو میرے دل سے اس کا خیال بھی نکال دے.
زرین کے آنسو چپ چاپ اس کی ہتھیلیوں پہ گر رہے تھے. اس کے دوپٹے کا پلو بھیگا ہوا تھا. یا رب مجھے بچا لے، میں صرف تیرے سپرد ہوں. اور دوسری طرف زرین کے کمرے کے باہر جائے نماز پر وہ ایک الگ سا ذریعہ تھا. کتنے سال بیت چکے تھے اسے آخری بار سجدہ کیے ہوئے. ذریعہ نے خود سے بھی نہیں پوچھا تھا، مگر آج نہ جانے کس جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جائے نماز بچھا چکا تھا. اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے تھے، مگر وہ لب جنہوں نے ہمیشہ دنیا کی تلخیوں پر چپ رہنا سکھا تھا، وہ لب آج لرز رہے تھے. یا رب میں گناہ گار ہوں، بے حس ہوں، خود غرض، مغرور ہوں، نافرمان ہوں، مگر آج میں ٹوٹا ہوا آیا ہوں تیرے سامنے. میں وہ مرد ہوں جو کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے، مگر وہ لڑکی زرین، اس نے میرے دل کو ایسے چھوا ہے کہ میں خود کو پہچان نہیں پا رہا. یا رب میں اسے نہیں کھونا چاہتا. میں جانتا ہوں کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، مگر میں اسے دل سے چاہتا ہوں کہ مجھ سے کہا ہے کہ اگر وہ انکار کرے گی تو میں اسے اس کی مرضی کے مقام پر چھوڑ آؤں گا. مگر میرا دل رک رہا ہے. یا رب میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا. تو مجھے کیا سزا دے گا اس طلب پر؟ یا رب اس بار رحم کر دے، میری اس ایک چاہت پر مہربانی کر دے. مجھے یہ لڑکی عطا کر دے، یا کم از کم مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے انکار کو ہنستے ہوئے قبول کر سکوں. ذریعہ کے آنسو خاموشی سے اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے. اس سجدے میں گیا اور اس کی پشت لرز رہی تھی. سجدے میں اٹھتے وقت وہ اتنا ہی کہہ پایا، یا اللہ مجھے زرین سے محبت ہو گئی ہے، اور اگر یہ محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے تو مجھے اس کا مقدر بھی کر دے. صبح کی پہلی کرنیں ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی کہ کمرے میں ہلکی سی سفیدی پھیلنے لگی، اور زرین اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی. دوپٹہ اس کے سر پر تھا، آنکھیں بند تھی اور ہونٹوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے رات کی بے قراری کسی فیصلے کی صورت میں ٹھہر چکی ہو اور اب ایک خاموش ضمانت دل کی دیواروں پر اتر رہی ہو. وہ آہستہ آہستہ جائے نماز سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور دھیرے سے خود کو دیکھا. وہی معصوم سے صورت، صاف رنگ، نیلی آنکھیں جن کے کناروں پر رات کی نمی اب بھی باقی تھی. وہ آئینے میں خود کو دیکھتے بس اتنا بولی، اب نہیں ڈرنا، اب مجھے اپنے لیے جینا ہے. اگر وہ سچ میں میرا نصیب ہے تو میں انکار کر کے خود کو محروم نہیں کروں گی. اس نے اپنے دوپٹے کو دوبارہ سلیقے سے سر پر لیا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی. قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر نگاہوں میں اب کوئی دھن نہیں تھی. دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی. ذریعہ وہیں بیٹھا تھا، جائے نماز پر سر دیوار سے ٹکایا ہوا، آنکھیں بند کی جیسے وہ پوری رات وہی بیٹھا، نہ سویا ہو نہ ہلا ہو، بس خاموشی سے وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہا. اس کی حالت دیکھ کر زرین کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ذریعہ نے ایک دم آنکھیں کھولی جیسے کسی گہری نیند سے چونک کر جاگا ہو. اس کی نظریں فوراً زرین کے چہرے پر جا ٹھہری. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ کہہ نہ سکا، جیسے الفاظ اس کے لبوں تک آ کر ٹھہر گئے ہوں. زرین چند قدم آگے آئی، دھوپ کی ایک لکی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. اس کی نیلی آنکھوں میں سکون تھا، مگر وہ سکون جو ایک طویل رات کی لڑائی کے بعد ملا ہو. میں نے سوچ لیا ہے، زرین نے بہت دھیرے سے کہا. ذریعہ اپنی نظریں چکائی جسے اس کے جواب سے ڈر رہا ہو. اس نے سانس روکتے ہوئے سر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا سوچا ہے تم نے؟ زرین کی آواز میں اب تھر تھراہٹ نہیں تھی، وہ اندر سے مضبوط ہو چکی تھی. میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آج. زرین کے لہجے میں ذریعہ نے پہلی بار اپنے لیے عزت محسوس کی تھی. مگر میری کچھ شرطیں ہوں گی. ذریعہ کی جان سانسیں جیسے واپس آئی ہیں. اس کے اندر ایک تھکی ہوئی خاموشی نکلی. اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے ہر لفظ کو سر آنکھوں پر رکھوں گا، بولو. زرین نے ایک پل کو خاموش ہو کر کہا، پہلا وعدہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے آپ میرے قریب نہیں آؤ گے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ مجھے میری عبادت سے نہیں روکو گے، اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ میری عزت میری مرضی سے جڑی رہے گی، آپ کبھی بھی مجھ پر زبردستی نہیں کرو گے. ذریعہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پر نمی تھی جسے دل کے اندر کی تپش نے آنکھوں کی راہ لی ہو. زرین، اگر یہی سب چاہتا تھا تو تم نے پہلے دن کیوں نہیں کہا؟ میں تمہیں ہاتھ لگانا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہیں دعا بن کر تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں. زرین نے سر جھکا لیا اور لوگوں پر ایک خاموشی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے. تو پھر نکاح کرو مجھ سے ذریعہ شہریار، وہ پھر جو چاہو، جو چاہنا ہے.
दरियाब ने आंखें बंद करके सर झुका दिया, जैसे कोई ख्वाब सच हो गया हो और बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करने को झुक गया हो। रात की तन्हाई जैसे किसी खामोश दुआ की गवाह बन चुकी थी। आसमान पर सितारे यूं झिलमिला रहे थे जैसे उन लम्हों के मुकद्दस होने का ऐलान कर रहे हो। जरीन ने सफेद दुपट्टा सलीके से सर पर रखा, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को आखिरी बार देखा। चेहरा नरमाहट से चमक रहा था, आंखें झुकी हुई और दिल में बेशुमार धड़कने, सांस की सूरत जारी थी। होंठों पर बेआवाज दुआ लड़ रही थी, या अल्लाह मेरे लिए इस फैसले को आसान बना दे। मेरे दिल में जो इत्मीनान है वही इस रिश्ते की बुनियाद हो, वही मेरा मुकद्दर हो। अगर ये रास्ता गलत है तो मुझे इस मोड़ से दूसरी जानिब ले जा। जरियाब ने सादा सा सफेद लिबास पहना। आज उसके चेहरे पर कोई गुरूर, कोई जीत का एहसास नहीं था, सिर्फ आज सी थी और एक अजीब सी खामोशी, जैसे बरसों का थका हुआ मुसाफिर मंजिल के दरवाजे पर खड़ा हो। काजी साहब और उनके साथ कुछ गवाह वक्त पर पहुंच चुके थे और जरियाब ने एहतराम से सलाम किया और निहाल मिलाकर सोफे पर बैठा दिया। जरीन चेहरा छुपाए आहिस्ता कदमों से नीचे हॉल में उतरी। उसके कदम किसी ख्वाब की तरह हल्के थे, निगाहें झुकी हुई और चेहरा नूर से दमक रहा था। काजी साहब ने निकाह के अल्फाज धीरे धीरे पढ़े। कमरे की खामोश उन जुमलों को महफूज कर रही थी। काजी ने जरीन बिन्नत अहमद से पूछा कि आपको जरियाब शहरियार से निकाह कबूल है? तो चंद लम्हे खामोश रही, दिल के अंदर की धड़कनें बढ़ गई। फिर उसने धीरे से सर हिलाया और लबों से 3 बार वो लफ्ज अदा किए जिसका मतलब था मुकम्मल सपुर्द की, यकीन और मुकम्मल रजा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जरियाब की आंखें नम हो गई। उसे एक पल को सांस रोकी और फिर खुद को वही अल्फाज दोहराए जिसमें उसकी बरसों की महरूमी भी छुपी थी और आज की चाहत भी। काजी ने दुआ कराई और आयतों की तलावत हुई। आसमान पर एक ताजा तारा टूटा, जैसे एक लम्हे को कोई ख्वाहिश पूरी हुई हो। निकाह मुकम्मल हो चुका था। जरियाब और जरीन एक दूसरे के हक में हलाल हो चुके थे, मगर दोनों के दरमियान अब भी खया, शर्म और तकद्दुस का पर्दा था। जरीन ने काजी साहब और गवाहों के जाते ही दुपट्टा अपने चेहरे से हटा लिया। जरियाब आगे बढ़ा, मगर फिर एक लम्हे को ठटक गया। नहीं, अभी नहीं, उसने दिल में कहा। यह रिश्ता तुम्हारे हाथों में है जरीन। मैं तुम्हें छूऊंगा, मगर जब तुम चाहोगी, जब तुम्हारा दिल मेरी तरफ से खींचेगा। वो कुछ कहे बगैर पीछे हट गया और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरीन की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह गए थे, मगर उन आंखों में अब खौफ नहीं था, सिर्फ शुक्र था, सिर्फ सुकून था। बाहर आसमान पर तेज हवा चल रही थी, जैसे हर वक्त दरख्त, हर पत्ता, हर लम्हे का गवाह हो। रात के सुनाटे में सिर्फ गरी की टक टक सुनाई दे रही थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी और हवा में इत्र की महक तैर रही थी। जरीन अपने बिस्तर पर बैठी थी। सफेद दुपट्टा अभी भी सर पर था और आंखों में एक अजीब सी शर्मीली रोशनी थी। वो निकाह के बाद पहली बार अपने उस कमरे में थी जहां वो तन्हा नहीं थी। वो कमरा अब उसके और जरियाब के दरमियान का पहला दर था और दरवाजा हल्की सी आहट के साथ खुला और जरियाब अंदर दाखिल हुआ। वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। सादा लिबास, मगर चेहरे पर वही शिद्दत, वही गहरी निगाहें जिसमें बरसों की खामोश कैदी थी। जरियाब ने नजरें झुका ली और जरियाब चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके करीब आया। वो जरीन के सामने जमीन पर बैठ गया। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद लम्हे और कुछ सांसों का फासला था। जरियाब ने उसके झुके सर को देखा तो लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुझे तुमसे कोई जल्दी नहीं है जरीन, मैं तुम्हें सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। जरीन ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो नमी अब कमजोरी नहीं थी, वो शुक्र गुजारी थी उस मर्द के लिए जिसने हाथ थामने से पहले उसका दर्द खटखटाया था। जरियाब ने आहिस्ता से उसके करीब होकर उसकी हथेली थामी। जरीन की सांसें धीमी हो गई, जैसे किसी फूल पर पहली बार शबनम का कतरा ठहरा हो। जरियाब ने उसकी हथेली को लबों से छुआ कहा, बस इतना काफी है कि आज के लिए तुम मेरे पास हो, यह मेरे लिए सब कुछ है। जरीन ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से सर हिला दिया। दिल के अंदर कोई शफाफ झील सी फैल गई थी जहां मोहब्बत, सुकून की सूरत उतरी थी। जरीन की पलकें भीग चुकी थी और जरियाब के लम्स में शिद्दत नहीं बल्कि अमन था। उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ सुकून रह गया था। शाम के साए लंबे हो चुके थे। जरियाब ऑफिस से निकल रहा था। आसमान पर नीलाहट का लम्स बाकी था और हवा में नरम सी खनकी तैर रही थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे उनके निकाह को और आज का दिन भी उसने हस्मे मामूली इबादत से शुरू किया था और कारोबारी मसरूफियत में गुजारा था।
مگر دل کے کونے میں وہ بے چینی ضرور تھی، کیوں کسی بے نام انتظار کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ زرین اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، سامنے میز پر قرآن کھلا تھا۔ وہ آیتیں پڑھتے پڑھتے رکی اور پھر دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر دعا میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آواز لبوں پر سے نکل نہیں رہی تھی۔ اے میرے مالک، تو نے مجھے ہمیشہ بچا لیا ان لمحوں میں جب مجھے لگا کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ تو نے مجھے عزت دی، تحفظ دیا، ایسا ہم سفر دیا جس نے مجھے چھوا بھی نہیں جب تک میں خود اس کے قریب نہ گئی۔ اے میرے رب، میں آج کا فیصلہ تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر یہ محبت تیری رضا میں ہے تو اسے عبادت بنا دے، آمین۔ دعا مکمل کرتے ہی زرین نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور گہرا سانس لیا، اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی طرف گئی اور اس نے نیوی بلو رنگ کی لمبی جلدلاتی میکسی نکالی۔ میکسی پہننے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بالوں کو دھیرے دھیرے کھولا، ان کے سروں میں نرم کرل ڈالنے لگی۔ گلے میں سفید موتیوں کا ہار پہن کر اس نے خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن تھا۔ دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی، جسے دل کہہ رہا ہو کہ آج کی رات کچھ خاص ہے، کچھ نیا ہے۔ زریاب نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو گھر ویسا ہی خاموش تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج کی خاموشی میں کوئی بے قراری سی تھی۔ جوتوں کی چاپ پڑی جیسے در دیوار چونک اٹھے۔ زریاب نے آہستہ سے کوٹ اتارا، ٹائی کو دھیرے سے ڈھیلا کیا کہ سیڑھیوں سے اترتی وہ نظر آئی۔ زرین نیوی بلو رنگ کی لمبی جھلملاتی میکسی میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہلکی سے کرلز، سفید موتیوں والا ہار گلے میں جس کی جھلک اس کے دودھ جیسے رنگ کو اور نکھار رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی روشنی ڈال رہا تھا۔ زریاب کی آنکھیں جیسے پلکیں چپکنا بول گئی، اس کی سانسیں تھم گئی جیسے وقت رک گیا۔ زرین نے نظریں نیچے کی اور اسے اٹھا کر دیکھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ زریاب اب تک ساکت کھڑا تھا، جیسے اس منظر کو آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ زرین آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی۔ زریاب کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ اسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا، پھر دھیرے سے زریاب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں زریاب کی انگلیوں میں سمٹ گئی اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زریاب کے سینے پر رکھا اور اس کی آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ واضح تھے۔ زریاب، آج میں آپ کو اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ دے رہی ہوں، جسم بھی، دل بھی، روح بھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے ویسا ہی چاہو گے جیسا رب اپنے بندوں کو چاہتا ہے، نرمی سے، رحمت سے، شفقت سے، عزت سے۔ زریاب کی آنکھوں میں نمی بھر گئی اور اس میں وہ خاموشی سے جھکا اور زرین کے پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ وہ لمس نہ شہوت تھا نہ طرب، بس ایک سجدہ تھا، شکر کا اظہار تھا۔ پھر زریاب نے آہستہ سے زرین کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی بھٹکی ہوئی دعا اپنی منزل پا رہی ہو۔ زرین اس کی باہوں میں چھپی تو اس کے وجود نے کپ کپانا چھوڑ دیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی کسی درخت کی ٹہنی پر ٹھہر گیا ہو۔ اب وہ نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی خوف، بس ایک مکمل اطمینان تھا۔ زریاب نے زرین کی پیشانی پر دوبارہ لب رکھے اور بہت دھیرے سے کہا، میری عبادت، میری محبت اب مکمل ہوئی ہے۔ بالآخر وہ دونوں ایک اچھا ہمسفر پا چکے تھے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔